تو اس لیے اس کو اتار کے پاؤں دھونا پڑے گا. باقی یہ کہ سردی میں آپ موزے اتار کے وضو کرنا مشکل ہے، تو اس سردی کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ سردی میں وضو کرنے سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. یہ اسی وجہ سے تو نبی نے ترغیب دی ہے کہ سردی میں وضو کرنا مشکل کام ہے. سردی کا مسئلہ نہیں ہے مفتی صاحب، وہ واش روم ہوتا ہے نا، وہاں پہ وضو کا تو انتظام نہیں ہوتا، کمبینی اسٹور کنوینئنٹ اسٹور ہوتے ہیں. بس ایک گلاس اپنے پاس رکھیں پانی کا. نمازی کو چاہیے کہ وہ، ہمارے امریکہ میں ایک دوست ہے، وہ تو پانی کی بوتل ساتھ لے کے گھومتے ہیں. کہتے ہیں وہ ظاہر ہے یو ایس اے میں واش روم میں پانی نہیں ہوتا، تو یہاں بھی پانی کی بوتل لے کے رکھیں. جو نمازی ہے اس کو چاہیے کہ وہ خیال کرے اس کا، تو پاؤں سے دھوئے. مفتی صاحب، یہاں جاپان میں بہت سے ساتھیوں نے ایسی ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کمپنی میں کام کرتے، نماز کا موقع نہیں ملتا، اور وہ ڈیلی کے بیس پہ یعنی مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت 2-3 نمازیں اکٹھا پڑھتے ہیں. 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے اہل ایمان کی علامت بتائی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب حفاظت کا مطلب اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے نا. اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ سفر ہو یا حضر ہو. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں جو میدان جہاد میں بھی نماز کو ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ نے حکم دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اس سے پتہ چلتا ہے 2 نمازیں ایک ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے. البتہ دوسری طرف صحیح حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات آپ نے اکٹھا کیا ہے. اب اکٹھے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکٹھے کرنے کا مطلب ہے کہ 2 نمازیں ایک ہی ٹائم پہ پڑھی ہیں. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم ہے، لہذا یہاں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا وہ مطلب بیان کیا جائے گا جو قرآن سے میچ کرے. تو انہوں نے کہا اکٹھے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا، اور ظہر پہ جیسی سلام پھیرا تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو گیا تو عصر بھی ساتھ ہی پڑھ لی. طرح مغرب کو مؤخر کیا، عشاء کے قریب لے کر گئے، مغرب پڑھی، تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت داخل ہو گیا، عشاء بھی اسی جگہ پہ پڑھ لی تھوڑی دیر میں. تو اس طرح سے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ مغرب کو مؤخر کیا انہوں نے سفر میں، اور عشاء کے قریب جا کے مغرب پڑھی، اور پھر عشاء کا وقت داخل ہو کے عشاء پڑھی. تو جو بھی حدیث جس میں آتا ہے نا 2 نمازیں قضا کر کے پڑھی ہیں، وہ صحیح حدیث نہیں ہے. اس کی سند پہ یعنی بالاتفاق صحیح نہیں ہے، اس کی سند پہ کلام ہے. اور جن میں آتا ہے 2 اکٹھی پڑھی ہیں، ان میں یہ واضح نہیں ہے کہ قضا کر کے پڑھی ہے. تو حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا جائے گا جو دوسری حدیثوں سے میچ کرے اور قرآن سے میچ کرے. البتہ صرف حج کے موقع پر یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ظہر عصر اور مزدلفہ میں مغرب عشاء کو اکٹھا پڑھا ہے. تو وہاں بالکل بے غبار حدیثیں اور پوری امت کا اجماع ہے، تو وہاں تو ہم اسی کے قائل ہیں. اور حج ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ حج میں ساری یعنی خلاف قیاس عمل کرایا جاتا ہے، عام روٹین سے ہٹ کے عمل کرایا جاتا ہے. اگر سفر میں اس طرح 2 نمازیں قضا کرنا جائز ہوتا، ایک نماز، تو حج کے پورے سفر میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ نبی نے اس طرح سے نمازوں کو جمع کیا ہو، صرف عرفات میں ملتا ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ سفر ہو یا حضر ہو، ہر نماز اکٹھی پڑھیں. البتہ جہاں کہیں ضرورت ہو تو ظہر کو آپ عصر کے قریب لے جائیں. اور جیسے سردی میں وضو کرنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کو قضا ہونے کا خطرہ ہے، تو ظہر کو آپ ٹائم آج کل ہوتا ہے گھڑی میں ٹائم دیکھا جا سکتا ہے، تو ظہر کو تھوڑا ڈیلے کریں، ظہر پڑھتے ہی تھوڑی دیر میں عصر پڑھ لیں. اس طرح سے کریں. شیخ صاحب 2 سوال ہوئے، ایک اس بھائی نے کیا، ایک اس بھائی نے کیا. جی. انہوں نے کیا کہ آپ کمپنی میں وضو نہیں کر سکتے. ان سب لوگوں کو پتہ ہے، سب جاپان میں موجود ہیں، آپ بوتل لے کے کمپنی کے پارک میں وضو کر سکتے ہیں، کوئی کچھ آپ کو نہیں کہتا. یا کمپنی سے باہر جائیں، سب کو پتہ. اس طرح ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا، پابندی نہیں ہے نا. اس سوال کا یہ جواب ہے. اور بھائی نے پوچھا کہ یہاں پر کمپنی میں کام کرتے، جاپان میں 12 سے 1 بجے تک سب جاپان کمپنی بند ہوتی ہے، اور 3 سے 3:15 تک سب جاپان کی کمپنیاں بند ہوتی ہے 15 منٹ کے لیے، اور صبح 10 سے 10:15 تک سب جاپان میں چھٹی ہوتی ہے. یہ 3 ٹائم کی چھٹی ہوتی ہے. نماز انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو تو وہ بہانے بناتا ہے. حضرت ایک جاپان میں جو یہاں ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، جو ہمارے ساتھی یہاں پر کھڑے بھی ہیں، جو ساتھی اس طرح آج کل ہو رہا ہے، جن لوگوں نے یہاں جاپان میں شادیاں کی ہے یا جاپان میں وہ شادیاں کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی ان کی شادیاں ہیں، لیکن وہ امیگریشن میں ایک پیپر جمع کرتے ہیں، مثلاً میری بیوی نہیں ہے یا ہے طلاق ہے، جو پیپر پہ وہ لکھ لیتے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ جو پہلی بیوی کے بارے میں انہوں نے لکھ لیا کہ میرا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیپر وہ پورے والدین سے سائن کر کے دے دیتے ہیں. اچھا، اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں، اس کے بعد بیان کے بعد سوال جواب پوچھے آپ لوگ.
बयान जब खत्म हो जाएगा ना फिर जो मर्जी सवाल पूछे, ऐसा ना हो मैं अभी सारा टैंकी खाली हो जाए ना, गला मेरा बैठ जाए और फिर मुझसे बोला ही ना जाए। तो वो हाँ, तो नमाज के बाद हम बयान करेंगे, बयान के बाद फिर आप लोग ने जो सवाल पूछना हो वो पूछें। तो ये जो सवाल किया ना, अगर किसी ने यहाँ दूसरी शादी की है तो अगर उसने ये लिख के दे दिया कि मैं उसको तलाक दे चुका हूँ तो इससे तलाक वाक़ई हो जाएगी। तलाक में झूठा इकरार भी किया ना तो तलाक हो जाती है। लेकिन अगर ये लिख के दिया कि मेरी कोई बीवी है ही नहीं, मैं अनमैरिड हूँ, तो फिर तलाक नहीं होगी, लेकिन झूठ बोलने का गुनाह होगा। तो झूठ बोलना कोई सवाब का काम मेरा ख्याल है नहीं है। तो बता दे मेरी शादी हो गई है, इसमें क्या जा रहा है। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो यहाँ एक मुझे किसी ने बताया कि वो किसी ने चौथी शादी की यहाँ पे, हमारे किसी यानी आप बता रहे थे ना कि पश्तून थे, जान जापान वाले, वो उन्होंने चौथी शादी की। अब उनकी बीवी को ऐसा ना छुपाया, वो जान जापान वालों को बड़े मशहूर है कराची में जान जापान वाले, बहुत से दोस्त। अब किसकी बात हो रही है ये तो नहीं पता चलेगा। तो उन्होंने यहाँ चौथी शादी की है, तो केस की कोर्ट ने बुला लिया उनको। तो उनकी चौथी वाइफ ने बयान दे दिया कि भाई मुझे उनकी बाकी 3 बीवियों पे कोई एतराज़ नहीं है। तो कोर्ट ने फिर मान लिया, उसकी 4 बीवियों को मान लिया। तो बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है, सब लोग इस ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं। जज़ाकल्लाह भाई तो दूसरी को समझा दिया जाए कि भाई मेरी पहली वाइफ है, तुम कोर्ट में बयान दे देना, मुझे एतराज़ नहीं है। इंशाल्लाह नमाज के बाद इंशाल्लाह।